الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے عقیدے کی تعریف اور عقیدے کے جو مختلف علماء کے ہاں مختلف ادوار میں نام استعمال ہوئے ہیں، وہ نام اور ان سے متعلق جو کتب لکھی گئی ہیں جو کہ مستند کتب تھیں، ان کے حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیات کیا ہے۔ خصوصیت آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے کوئی چیز کسی دوسری چیز سے نمایاں ہو، یعنی ایسی خوبی یا ایسی صفت یا ایسی علامت کہ جس سے وہ چیز جو ہے دیگر چیزوں سے نمایاں ہو اور اس کا فرق کیا جا سکتا۔ تو ہمارے عقیدے کے اندر جو کہ عقیدہ اسلامیہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ عقیدہ دیگر عقائد سے نمایاں ہوتا ہے اور اس کا ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ 4 ہیں، اور یہ آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے ابھی سے ہی یہ آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا پورے کا پورا موضوع عقیدے کا ان 4 چیزوں کے اندر گھومے گا۔ کچھ مسائل ایسے آئیں گے جن میں ہم توقیفی کی بات کریں گے، کچھ ایسے آئیں گے جن میں ہم غیبی کی بات کریں گے، کامل اور شامل ہونے، وسطیت اور اعتدال کی بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا موضوع ان سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے ان میں سے ہر ایک کی میں آپ کے سامنے الگ الگ وضاحت رکھوں گا کہ توقیفی سے کیا مراد ہے، غیبی سے کیا مراد ہے، کامل اور شامل ہونے سے کیا مراد ہے، وسطیت اور اعتدال سے کیا مراد ہے۔ المہم آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو اسلامی عقیدہ ہے، یہ دیگر جو نظریات اور عقائد ہیں ان سے کن چیزوں میں نمایاں ہے، اور یہ آپ کو کسی اور عقیدے کے اندر، کسی اور کے نظریات اور عقائد کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے عقیدے کو نمایاں کرتی ہے وہ اس کا توقیفی ہونا ہے۔ توقیفی جو ہے یہ موقوف سے ہے، اور موقوف رکنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے روکنے کو کہتے ہیں، یعنی عقیدے کے مسائل کو کتاب و سنت پر محصور کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ کسی ایک کے لیے لائق نہیں کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ لے کر آئے جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور کہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہو اور وہ کہے کہ یہ عقیدے میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب و سنت میں نہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس چیز کو زیادہ آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو مثلا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخرت کے تمام مسائل کو بیان کیا ہے، آخرت کے تمام مسائل کو بیان کیا ہے، اور اس میں جنت کی چند صفات کا بھی ذکر ہے، جہنم کی چند صفات کا بھی ذکر ہے، اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے اندر ان کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر فلاں چیز بھی ہوگی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلاں کچھ بھی ہوگا، ہم کہیں گے اس کی دلیل لے کر آؤ، کیونکہ قرآن و سنت پر عقیدے کے مسائل یہ منحصر ہیں، محصور ہیں، بند ہیں، ان سے باہر ہم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے کی مثال آپ لینا چاہیں تو مردوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے سننے کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ جب مردے کو دفن کر کے اس کے گھر والے، اہل و عیال، عزیز و اقارب واپس لوٹتے ہیں تو یسمعوا قرع نعالہم، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چیز بیان کی ہے کہ مردے کو جب دفن کر کے فوت ہونے والے کو لوگ واپس پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے، قدموں کے چلنے کی آواز مردہ سنتا ہے۔ اب یہ چیز تو حدیث میں موجود ہے، لیکن ایک بندہ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اہل بدعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مردے ہر چیز سنتے ہیں، ہماری ہر بات سنتے ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور اس کا رپلائی بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟
میں آپ کو اس وجہ سے یہ آغاز میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بعد میں آنے والے مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو عقیدے کا سارا موضوع آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہم عقیدے کے اندر جب پل صراط کا مسئلہ پڑھیں گے، جب ہم عقیدے کے اندر جو ہے وہ قنطرہ کا پڑھیں گے، جہنم کا، جنت کا، دیگر کئی مسائل پڑھیں گے، بسا اوقات انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر پاتی اور مشکل ہو جاتا ہے عقل کے لیے ان چیزوں کو ماننا۔ تو اس وجہ سے عقل کو تسلیم کرنا ہے، ان کے تابع ہو جانا ہے، کیونکہ عقل کا دائرہ کار جو ہے وہ ان تک نہیں ہے، محدود ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایتھیزم کے اندر ہم نے جو علم و معرفت کے مصادر پڑھے تھے، ان کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کتاب و سنت کے علاوہ، وحی کے علاوہ جتنے بھی علم و معرفت کے سورسز اور وسائل اور مصادر ہیں وہ سارے محدود ہیں، وہ سارے محدود ہیں، لیکن وہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو لامحدود ہے۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کوئی بھی چیز آتی ہے، عقل مانے یا نہ مانے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا، عقل مانے یا نہ مانے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے سامنے آ کر کہ جی حدیث میں چونکہ بیان ہوا ہے کہ مردہ جو ہے وہ جب اس کو دفنا کر واپس لوگ پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، لہٰذا ہر بات مردہ سنتا ہے، ہم کہیں گے نہیں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ غیبی ہے، لہٰذا آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اس بات کی کہ مردے ہماری ہر بات کو سنتے ہیں۔ باقی رہا اگر وہ یہ سوال کرے کہ قدموں کی آہٹ پھر کیوں سنتا ہے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے اور حدیث میں وہ بیان ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں گے تو جنت کی نعمتیں جو نہیں بیان ہوئی، ہم اپنی طرف سے قیاس کر کے اور نعمتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اگر جنت کی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اس میں رمان انار ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ سیب ہوں گے، انگور ہوں گے، مختلف پھل، کیا ہم اس کو قیاس کر لیں دنیا کے پھلوں پر کہ وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، یا جیسے دنیا کے پھلوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے ایسے جنت کے پھلوں کا ہوگا؟ ہم کہیں گے دلیل لے کر آؤ، ہم کہیں گے دلیل، یعنی کوئی بھی غیبی چیز اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کا کتاب و سنت کے اندر وجود نہ مل جائے۔ یہ اصل مقصد ہے توقیفی ہونے کا کہ کتاب و سنت پر منحصر ہے، ان سے لیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں عقیدے کا ہمیں مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی عقیدے کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیبی ہے۔ لہٰذا توقیفی ہے، غیبی ہے، کامل اور شامل ہے، وسطیت و اعتدال والا ہے۔ وسطیت اور اعتدال جو ہے آپ جانتے ہیں، اعتدال میانہ روی کو کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان والا جو رستہ ہوتا ہے، جو افراط و تفریط کے درمیان، نہ اس کے اندر غلب ہو نہ اس کے اندر کوتاہی ہو، یعنی درمیان کا راستہ، اس کو وسطیت اور اعتدال کا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے۔ تو سب سے پہلے ہم، جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، توقیفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسائل محدود اور کتاب و سنت پر منحصر ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام مسائل سے آگاہی دی ہے اور ان کی حد بندی بھی کرتی ہے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا امت پر واجب ہے کہ وہ اس حد سے آگے نہ جائے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پل صراط کا ذکر کیا ہے، اس کی چند صفات کو ذکر کیا ہے، تو آگے مزید اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہ کر لیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ نبی کے حوض سے پانی پلا اور نبی کے ہاتھ سے پلا، مطلب اب نبی کے ہاتھ سے پانی پلا، مطلب یہ کس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی سب کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے؟ یہ تو کسی حدیث کے اندر بھی نہیں، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ جاہل دعا میں یہ کہتے ہیں اپنے نبی کے ہاتھ سے پلا اور جو ہے وہ سب کو پلا۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اتنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے؟ کیونکہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ نے بیان نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے سب کو پانی پلاؤں گا۔ نبی کے حوض سے پانی تو پیئیں گے تمام صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں، جو اہل بدعت نہیں ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کے نبی کے حوض سے پانی پیئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے حوض کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حد بندی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت تک ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت کی لمبائی ہے اور 1 مہینے کی مسافت کی چوڑائی ہے۔ اب ایک بندہ اگر اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کا حوض 2 مہینوں کی مسافت کے برابر ہوگا یا 3 مہینوں کی مسافت کے برابر ہوگا، ہم کہیں گے نہیں، یہاں ہم کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی رد کر دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ غیبی ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدہ کتاب و سنت پر منحصر ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت پر منحصر ہے، اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے۔ ہم جتنی معلومات
غیبی لیں گے، غیبیات سے متعلق، جنت جہنم آخرت کے مسائل سے متعلق، وہ ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں نکلیں گے، تو پھر ہمیں ان امور کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے. یعنی یہ کہنے سے پھر ہمارے اوپر کچھ چیزیں لازم آتی ہیں کہ ہم ان کو بھی مانیں. یعنی جب ہم نے عقیدے کے مسائل کو توقیفی مان لیا کتاب و سنت پر منحصر، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ آنے والی جو 3 چیزیں ہیں ان کو بھی تسلیم کریں. نمبر 1، جب یہ کتاب و سنت پر منحصر ہے تو پھر مصادر کی حد بندی ہوگی، اور وہ کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت سے باہر نہیں جائیں گے. نمبر 1 یہ لازم ہے. نمبر 2، کتاب و سنت میں وارد ہونے والی معلومات کی ہی پابندی کی جائے، اس کے علاوہ عقیدے میں وہ معلومات ایڈ نہ کی جائیں جن کا کتاب و سنت میں وجود نہ ہو. جیسے میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں دی ہیں، انشاءاللہ آگے مزید اس کی مثالیں آئیں گی. لہٰذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اصول دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جو کتاب و سنت میں نہیں، کیونکہ شریعت مکمل اور وہی منقطع، اور نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے. شریعت مکمل ہو چکی ہے، وحی کا انقطاع ہو چکا ہے، اور نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ معروف دیا، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار صحابہ کرام سے پوچھا حل بلغت. 3 بار آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام نے فرمایا قد بلغت ونصحت وادیت. اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے نصیحت کر دی ہے، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھا کر فرمایا، 3 دفعہ فرمایا اللہم فشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تم بھی گواہ ہو جاؤ. ان سب نے، میری امت کے لوگوں نے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میری نبوت اور رسالت کا پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے ان کو دین اور اپنی امانت کو پہنچا دیا ہے. اے اللہ تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور نعمت سے مراد بھی دین ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا ہے. رضیت میں نہ ہوتا ہے راضی ہو گیا ہوں بطور دین کے، کہ میرے لیے، میرے ہاں اگر کوئی بطور دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں. اچھا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم مصادر طے کریں گے اور وہ کتاب و سنت ہے. نمبر 2، ان میں جتنی بھی معلومات عقیدے کی آئیں گی ان کی پابندی کریں گے، ان سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر اس دور کے اندر کوئی بندہ کسی نئے مسئلے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مثلا جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کوئی اور چیز لے کر آتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں. اسی طرح عقیدے کے الفاظ کو ہی استعمال کریں گے. یہ بڑا انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ عقیدے میں، یعنی کتاب و سنت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے مسائل کے بارے میں جو الفاظ کتاب و سنت میں استعمال ہوئے ہیں، جو اصطلاحات کتاب و سنت میں استعمال ہوئی ہیں، ہم ان سے باہر نہیں جائیں گے. یہاں مقصود یہ کہنے کا یہ ہے کہ جیسے متکلمین نے، جیسے فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ایسے کلمات اور اصطلاحات ایجاد کی کہ جو ان کے لائق نہیں، یا ایسی اصطلاحات اور ایسے کلمات وضع کر لیے، گھڑ لیے کہ جو صحیح اور غلط معنی دونوں کو شامل. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا اب متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بعض متکلمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے. اب جہت طرف کو کہتے ہیں، جہت جو ہے کسی طرف کو کہتے ہیں. جیسے 6 جہات ہیں. 6 جہات کون کون سی ہیں؟ حماد بتائیے آپ. سر 6 جہات نہیں پتہ سر، سمجھ نہیں پا رہا سوال سر. آفشین آپ بتائیں. السلام علیکم. اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. بس یہ تو 4 ہوئی. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 ہو گئی. ہاں، یمین یسار، امام خلف، فوق تحت، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے. مطلب دائیں بائیں، آگے پیچھے، مشرق مغرب شمال جنوب، اور اوپر نیچے. مطلب یہ 6 جہات ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں. اب متکلمین کی ایک اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں. اصل میں یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں. تو جب کوئی آپ سے متکلم یا کوئی فلاسفر
یا کوئی بھی ملحد کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہم اس کو اس بات پہ برقرار نہیں رکھیں گے. ہم اس کو کہیں گے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاں جہت سے کیا مراد ہے. اگر تو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جہت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں نہیں ہے، یا کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا ہوا، یعنی اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ کے نیچے کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی چیز نے احاطہ نہیں کیا ہوا، اگر تو وہ کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق نے احاطہ نہیں کیا ہوا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کا معنی اور مراد ٹھیک ہے، لیکن اپنا لفظ بدلو. یہ لفظ اللہ کی ذات کے لائق نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں. اور اگر وہ یہ کہے کہ جہت سے میری مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ صفت علو میں نہیں، اللہ بلند نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، پھر کہاں ہے؟ کہتے ہیں نظر آتا ہے، دیکھیں گے بعض لوگ قیامت کو، لیکن کہاں دیکھیں گے پتہ نہیں. اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اگر ہم دیکھنا مان لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرنا پڑے گی، اور جہت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر ہے. مطلب اگر ہم کہیں گے کہ اوپر، اس کا مطلب نیچے کوئی چیز ہے، اگر نیچے ہے تو مطلب اوپر کوئی چیز ہے، دائیں ہے تو بائیں، مطلب یہ چیزیں ان کے اندر، دماغ کے اندر، جس کو ہم کیڑا کہہ سکتے ہیں یا اس طرح کی کچھ چیز بول سکتے ہیں، دماغ کے اندر پھنسا ہوا ہے. جیسے وہ اس کے اندر دماغ کے اندر پھنسا تھا نا وہ جو نمرود تھا، جیسے کہ اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے دماغ کے اندر یہ جو چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اگر ہم علو کی بات کرتے ہیں، بلندی کی، تو پھر نیچے کوئی چیز ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز محیط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق نے احاطہ نہیں کیے ہوئے، بلکہ وہ تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے. تو اگر ہم کہیں گے کہ نیچے ہے تو پھر اوپر مخلوق ہوگی. مطلب یہ چیزیں ان کے دماغ کے اندر آتی، تشبیہ، فوراً چیز تشبیہ آتی ہے ان کے ذہن کے اندر، یا مطلب مخلوق ہونا. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بری ہے. مطلب یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی. اسی طرح مثلا بعض فلاسفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نام نہیں دیتے بلکہ علت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک علت ہے. علت آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے اصول فقہ کے اندر، علت وجہ کو کہتے ہیں، ریزن اور سبب کو کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کے وجود میں آنے کی علت ہے، وجہ ہے، لیکن پیدا کرنے والا نہیں. بڑی عجیب بات ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی لیکن اس نے پیدا نہیں کیا. تو مجھے بتائیے کہ کوئی ایسی ریزن، ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا وجود میں بھی نہ آئے اور اس کا اثر بھی نہ ہو؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علت کا نام دیتے ہیں، علت کبریٰ. اس طرح فرشتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی فرشتے یہ جو ہے وہ کوئی فرشتے نہیں، یہ ایک عقل ہے. کہتے ہیں عقل الفعال، فرشتوں کو کہتے ہیں العقل الفعال، یعنی ذہانت یا تیز ترین عقل یا ذہین ترین عقل، اس طرح کا نام دیتے ہیں. اسی طرح وحی کو نہیں مانتے وہ. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کوئی بھی غیبی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو محسوسات کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، جو غیر محسوسات ہیں، جو دیکھی جانے والی نہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. اور یہ تفصیل ہم جو ہے وہ جب ہم نے الہاد کا موضوع پڑھا تھا تو اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی تھی، لہٰذا اسے یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی اصطلاحات جو متکلمین نے یا فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یا فرشتوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی استعمال کی ہیں، اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں، رسولوں کے حق میں یا فرشتوں کے حق میں استعمال نہیں کریں گے. وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں خود استعمال کیے. ہم اللہ تعالیٰ کو علت نہیں کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو خالق کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو مالک کہیں گے، مدبر کہیں گے، رزاق، وہاب، قہار، الحافظ، الحفیظ کہیں گے. تو یہ مقصود ہے یہاں کہ ہم عقیدے کے بارے میں کل صراط ہے. اب اگر کل صراط کو کوئی بندہ جو ہے کوئی اور نام دے دے تو ہم کہیں گے نہیں، صراط ہی ہے، صراط ہی ہے، اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح حوض ہے تو حوض ہی ہے. اب حوض کی جگہ اگر کوئی لفظ نعوذ باللہ کوئی مذاق میں، طنز و مزاح میں کوئی اور لفظ استعمال کر لے، مثلا کہ جی اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کھالی ملے گی، مثلا ہمارے یہاں کھالا کہتے ہیں نا، وہ کہہ جی کھالی ملے گی اللہ کے نبی کو، تو یہ درست نہیں ہے. حوض ہے تو حوض ہی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور زبان میں لفظ جو اس کی جگہ قائم مقام ہوگا وہ بولا جائے گا. یہ اصل مقصود ہے. تو لہٰذا جب کتاب و سنت جو ہے وہ کتاب و سنت پر
ہمارا عقیدہ مبنی ہے تو پھر اس کے الفاظ بھی وہی استعمال کریں گے جو کتاب و سنت میں وارد ہوں گے، ان الفاظ سے بچا جائے گا جن کو متکلمین اور فلاسفہ استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو حق اور باطل دونوں کو شامل ہیں، لہٰذا اگر کوئی ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے تو ہم اس سے پہلے معنی پوچھیں گے کہ بھئی آپ یہ جو اصطلاح استعمال کر رہے ہو اس کا آپ کی مراد کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ اگر وہ صحیح مراد بیان کرے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم کہیں گے آپ کی مراد ٹھیک ہے لیکن لفظ بدلو، اصطلاح کو بدلو، یہ اصطلاح استعمال نہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ مثلا جیسے میں نے جہد کی بات کی، اگر وہ کہے کہ میری مراد جہد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ مخلوق کسی مخلوق کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ عالی ہے سب سے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ جہد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں میری مراد یہ کہ اللہ بلند نہیں، تو ہم کہیں گے یہ تمہاری مراد بھی باطل ہے، تمہاری اصطلاح بھی باطل ہے۔ اگر مراد ٹھیک ہو تو ہم کہیں گے تمہاری مراد ٹھیک ہے لیکن اصطلاح چینج کرو، اس اصطلاح کو، اس ورڈ یا اس لفظ کو استعمال نہ کرو، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ فرشتوں کے لیے، کسی کے لیے استعمال نہ کرو۔ جی اب بتائیے مجھے یہ جو پوائنٹ ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی استاذ۔ چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے عقیدے کی خصوصیات میں سے ہے وہ ہے غیبی ہونا۔ ہمارا عقیدہ غیبی ہے، یعنی کہ عقیدے کے اکثر مسائل غیبی ہیں، اس وجہ سے اسے غیبی کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ غیبی ہے، یعنی عقیدے کے مسائل غیبی ہیں، جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اوجل ہے ہم سے، فرشتوں پر ایمان لانا نہیں دیکھا ہم نے، حتیٰ کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا، ہمارے لیے تو سارے ہی غیوب ہیں، جنت، جہنم، حوض، صراط، جتنی چیزیں سب غیبی ہیں۔ اکثر عقیدے کے مسائل غیبی ہیں، عقیدے کے اکثر مسائل جو ہیں وہ غیبی ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ خصوصیت ہے ہمارے عقیدے، اس کے اکثر مسائل غیبی ہیں۔ اور غیبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اکثر مسائل ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں کہ انسانی عقل ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتی اور ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مومنین کی خوبی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کی ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اصل دیکھ کر ایمان لے آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بن دیکھے صادق و امین کی تصدیق کر کے کسی چیز پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے۔ آپ کو ایک نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے اور آپ کہو سمعنا واطعنا، اس کی صداقت و امانت پہ آپ کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بھی وہ خبر بیان کرے، جو بھی چیز بیان کرے، اگرچہ آپ نے وہ نہیں دیکھی، آپ کا ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا یقین اور ایسی تصدیق کرنی چاہیے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ فیس ٹو فیس سامنے بالکل دیکھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے غیب کا، مطلب آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ نے خبر دینے والے کی صداقت و امانت پہ اتنا آپ کا یقین ہے، اتنا آپ کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان ہے کہ آپ کو جب وہ بیان کرتا ہے کہ حوض ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگی، قنطرہ ہوگا، فلاں چیز ہوگی، آپ اس پر ایسے یقین رکھتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ایمان بالغیب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میرا غیب پر ایمان ہے لیکن آپ کے دل کے اندر شک ہو کہ اچھا پل صراط جو ہے وہ بال کی طرح باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، لیکن اس پر کانٹے بھی ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر کانٹے بھی ہوں گے جو کچکیں گے، اس پر باڑ بھی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خبر بیان کرنے والا صادق و امین ہے، کائنات کے امام ہے، انبیاء اور رسل کے امام ہے، جن کی 40 سالہ زندگی میں ان کے مخالفین ایک جھوٹ بھی نہیں پکڑ سکے۔ تو جو اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کے درمیان جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ یہ اہل ہدایت ہے کہ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب عقیدہ اسلامیہ غیبی ہے تو پھر مندرجہ ذیل امور کا ماننا لازم ہے۔ جب ہم اس کو غیبی مانتے ہیں تو پھر یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کا ماننا لازم ہے۔ نمبر 1، اس بارے کتاب و سنت میں جو کچھ بھی صحیح اور ثابت ہم تک پہنچا ہے اسے تسلیم کریں گے، اسے تسلیم کریں گے کہ ٹھیک ہے جی، جنت کا ذکر آ گیا، سمعنا واطعنا، جہنم کا ذکر آ گیا، سمعنا واطعنا، پل صراط ہوگا، اتنا باریک ہوگا، اتنا تیز ہوگا کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ اس پہ لوگ چلیں گے۔ ہاں بھائی چلیں گے، کوئی بندہ کہے اتنی باریک چیز پہ لوگ کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے چلیں گے کیونکہ ہمیں سچے خبر دینے والے نے خبر دی۔ یہ مطلب ہے اس بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ بھی صحیح ثابت ہم تک پہنچا ہے ہم اسے تسلیم کریں گے۔
اس کے بارے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے ہم. اس کے مسائل اور دلائل میں جھگڑے، فضول بحث و تکرار سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، کیونکہ یہ غیبی ہے اور عقل ان کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی. آپ کی عقل دنیا کے اندر چیزیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو وہ چیزیں جو ماوراء دنیا ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، یعنی آخرت میں ہیں، ان کا عقل کیسے احاطہ کر سکتی؟ عقل تو ایک انسان کا احاطہ نہیں مکمل کر سکتی، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، تو جو انسان کے بعد، اس کی موت کے بعد کے معاملات ہیں، ان کا عقل کیسے احاطہ کر سکتی ہے؟ اور کوئی دنیا کا، کائنات کا ایسا انسان نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عقل ہر چیز کا ادراک کر سکتی ہے، ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے. اور یہ تفصیل اور ڈیٹیل ہم جو ہے وہ علم و معرفت کے مصادر کے اندر، جب ہم نے الہاد کے اندر پڑھا تو ہم پڑھ چکے ہیں. وہ دوبارہ اس کو ذرا آپ ذہن کے اندر گھمائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں فائدہ دے گا. نمبر 3، جب غیبی ہے تو ہم عقیدے کی نصوص کی تعویل نہیں کریں گے. عقیدہ کی نصوص یعنی دلائل جن میں عقیدہ بیان ہوا ہے، ان کی تعویل نہیں کریں گے، اور الفاظ کو بغیر کسی شرعی صحیح دلیل کے ان کے ظاہر سے نہیں پھیریں گے. میں اس کی عام آپ کو مثال دیتا ہوں. ہماری اردو زبان میں نورین، آپ مجھے بتائیے کہ ہماری اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ناک، تو ناک سے مراد کیا کان ہو سکتا ہے؟ نہیں استاد، جو چیز مراد دی جا رہی ہو، جو واضح ہے، وہی لفظ استعمال کریں کہ ناک ہی ہے. صاحب زبان اپنی زبان میں جو چیز بیان کر رہا ہے، اصل یہ ہے کہ سنتے ہی ہمارے ذہن میں وہ معنی آنا چاہیے جو زبان میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے لیے. اب عربی زبان میں ید آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ید، ہاتھ کو استاد، آپ کو کہتے ہیں نا. اب جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد میں اللہ ماتا ہے کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کے سامنے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے جس کو میں نے اپنی یدئی سے بنایا ہے. اب یہاں ید جو ہے اس کی تسنیہ یدئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور فصیح عربی زبان میں جو اہل مکہ اور عرب سمجھتے تھے. اب ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھنے والا، وہ اٹھ کر کہے دانشور، نہیں یہاں ید سے مراد اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے میں نے پیدا کیا. کہ اللہ نعوذ باللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم، اے ابلیس، تو نے اس آدم کے سامنے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر اللہ نے آدم کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اگر ہم ظاہری معنی سے ہٹا کر اس کو باطنی معنی کی طرف لے جائیں گے، غلط معنی کی طرف لے جائیں گے جو ظاہر میں ہوتا ہی نہیں مانا، ہم کہیں گے ید سے مراد یہاں قدرت ہے، قبضہ قدرت ہے یا قوت ہے، تو پھر اللہ نے باقی چیزیں بھی تو اپنی قدرت سے ہی بنائی. اللہ نے آسمان، زمین، ستارے، تمام مخلوقات کو قدرت سے بنایا. تو پھر آدم کی خوبی کیا ہوئی؟ پھر آدم کو اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ دیگر مخلوقات پہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ہے وہ برتری کیوں عطا کی ہے اگر اللہ نے آدم کو بھی اپنی قدرت اور اپنی قوت سے بنایا ہے تو؟ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر والیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت سے بنایا یا اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک خوبی دی ہے، اور وہ خوبی کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اب یہ مانا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر اپنی کوئی صفت قرآن میں ذکر کرے یا رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ذکر کریں، تو ہم اٹھ کے کہیں کہ نہیں یہاں ہاتھ سے مراد جو ہے وہ قبضہ قدرت ہے یا قوت ہے. تو پھر آدم کی خوبی کیا ہوئی؟ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو کوئی بندہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے سے مراد جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے مراد جو ہے وہ جہنم ہے، جیسا کہ بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے. تو یہ ایسی تعویل ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ ظاہر سے الفاظ کو گھما کر باطن کی طرف لے جانا ہے بغیر کسی دلیل کے. تو قرآن کریم کے اندر اگر کہیں اس کو ید کو مثلا، اب ید ہے، اب ید کو اگر اس کے اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی کی طرف، مرجوع معنی کی طرف لے جایا گیا تو اس کی دلیل ہے. جیسے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، والسماء بنیناها بأید، یہاں قرائن موجود، اس کے آگے پیچھے اس کے اندر قرائن موجود ہے کہ یہاں بأید سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہاں مراد قوت ہے. اپنی قدرت سے اللہ مانتا ہے کہ میں نے اپنی قوت اور قدرت سے آسمانوں کو پیدا کیا.
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ان کو وسیع کرنے والے ہیں، ان کے اندر وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے صیغے کے اندر مراد، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنا ید، اپنے ہاتھ مراد نہیں لے رہا، بلکہ اللہ یہاں اپنی قدرت اور قوت، اور مراد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت اور قوت سے اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ تو بہرحال عقیدے کی نصوص کی تعویل نہ کریں، الفاظ کو بغیر شرعی دلیل کے ان کے ظاہر سے نہ پھیرا جائے۔ کامل اور شامل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ ان میں ہر اس چھوٹے اور بڑے مسئلے کی وضاحت موجود ہے جس کی معرفت انسان کے لیے ضروری تھی، لہٰذا اس کے اندر تین چیزیں ہیں: کامل اور شامل ہونا۔ اس میں انسان کو کائنات کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر کائنات کے بارے میں ایک مکمل تصور انسان کو دیا گیا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، نہروں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایک مکمل کائنات کے اندر کیا ہے تصور دے دیا گیا۔ اب غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننا یہ انسان کا کام ہے۔ ان تمام معاملات پر یہ عقیدہ بحث کرتا ہے جن کے بغیر انسانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ کوئی بھی ضروری مسئلہ ایسا نہیں جو عقیدے میں بیان نہ ہوا۔ اس نے انسان کا اس کی ولادت سے وفات تک، بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ انسان کی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ولادت سے پہلے، ولادت کے دوران، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ بچہ جب 40 دن کا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر بچے کے اندر روح کب پھونکی جاتی ہے، پھر اس کے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان۔ تو گویا کہ انسان کی ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک کے تمام مسائل اور اس کی زندگی کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا عقیدے نے احاطہ کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ کامل اور مکمل ہے۔ لہٰذا کوئی بعد میں آ کے یہ کہے کہ میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، نہیں، عقیدہ ہمارا پہلے ہی مکمل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسئلے لا کے بیچ میں انسانے کی کوشش کرے، جنت اور جہنم کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نام اپنی طرف سے لا کر ایڈ کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں اللہ کا یہ بھی نام ہے، یہ بھی ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت میں نام کہیں کہ کامل ہے۔ شامل کا مطلب یہ ہر چیز کو شامل، کامل کا مطلب اس میں نقص نہیں تاکہ پورا کیا جائے، اور شامل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو شامل ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا مسئلہ بیان نہ ہوا، کہ جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو، ہر چیز کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ آخری جو ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا عقیدے کی خصوصیات میں سے، وہ ہے وسطیت۔ وسطیت کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افضل، پسندیدہ، دوسرا ہوتا ہے عدل و انصاف پر مبنی، اور تیسرا ہوتا ہے اعتدال یعنی میانہ روی۔ اور تینوں معنی ہمارے عقیدے کے اندر موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ سب سے افضل ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ ہے، رسول کی طرف سے چنیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کو فاسق کہا گیا ہے تو وہ فاسق ہے، کسی کو کافر کہا گیا ہے تو وہ کافر کہلانے کا حق ہے، کسی کو ظالم کہا گیا ہے تو وہ ظالم کہلانے کا حق ہے، کسی کو اگر کوئی اور اصطلاح اس کے لیے بولی گئی ہے، اگر کسی پہ لعنت کی گئی ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، تو وہ لعنت کا مستحق تھا تو اس پہ لعنت کی گئی۔ ہم میں سے کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم کسی جو مستحق نہیں اس کو ظالم کہہ سکتے ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی ظالم کہہ دے، کوئی فاسق کہہ دے، کوئی کسی کو کافر کہہ دے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جس کو کافر کہا گیا ہے وہ کفر کا مستحق ہے، جس کو فاسق کہا گیا وہ فاسق کہلانے کا مستحق ہے۔ جو حکم جس کو دیا گیا ہے وہ اس حکم کے مستحق تھے، اس کے اندر کسی پہ ظلم نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے عدل و انصاف کا۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے نہ ہم حد سے بڑھنے والے ہیں نہ ہم کوتاہی کرنے والے۔ کن چیزوں میں؟ یہ اس کی چند ایک مثالیں ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے تو دیگر امتوں کے مقابلے میں، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ ہم اس کے اندر یعنی ہمارے عقیدے کی جو وسطیت ہے، جو اعتدال ہے، یعنی مطلب افراط و تفریط کے درمیان، وہ ہم 2 چیزوں میں بیان کریں گے۔ ایک تو اس امت کے دیگر امتوں کے مقابلے میں جو وسطیت اور اعتدال ہے، یعنی ہماری امت اسلامیہ دیگر امتوں کے مقابلے میں اعتدال کی راہ پر، نہ حد سے بڑھنے والی ہے نہ پیچھے رہنے والی، اور اسی طرح دیگر فرقوں کے مقابلے میں اہل سنہ کا فرقہ جو ہے وہ بھی اعتدال کی راہ پر، نہ حد سے بڑھنے والے ہم نہ ہم کوتاہی کرنے والے۔ یہ مطلب ہے اعتدال کا۔ آئیے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اعتدال اور وسطیت کا معنی سمجھ آئے۔
ہم دیگر امتوں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہم اعتدال کی راہ پر ہیں. ہم نہ تو حد سے بڑھنے والے ہیں، نہ ہم تفریط کوتاہی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہم نہ افراد پہ ہیں نہ تفریط پہ ہیں، یعنی ہم یہود و نصارہ کے درمیان میں ہیں. ہم نہ یہودیوں کی طرح ہیں نہ عیسائیوں کی طرح. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات دی جو اللہ کی شان کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے عیوب استعمال کیے، ایسے الفاظ استعمال کیے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں. یہودیوں نے کہا اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک جاتا ہے، پھر ریسٹ کرتا ہے ہفتے کے دن، جیسا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. یہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر، ان کے صحیفوں کے اندر آج بھی موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کو چیز تھکانے والی نہیں. وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا. تو لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات سے موصوف کیا جو اللہ کی شان کے لائق تھی. اور نصارہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے مخلوق کو ان صفات سے موصوف کر دیا جو اللہ کے ساتھ خاص تھی، وہ بندوں کو دے دی. جیسے ہمارے بات جاہل کرتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہماری امت کے اندر اصل ہمارا منہج نہیں ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی عیسائی ہیں اس وقت، وہ اکثر ان میں بلکہ سارے ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. لیکن ہمارے اندر ایسا عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ تو کتاب و سنت میں ہے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں بیان ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کتابوں کے اندر تبدیلی کر کے، تحریف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ صفات منسوب کر دی، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر کبھی تو کہا کہ وہ اللہ ہی ہے، کبھی کہا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کبھی کچھ کہا، کبھی کہا رزق دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں جیسے اللہ رحم کرتا ہے. جبکہ امت اسلامیہ کے موحدین نے یہ کہا اللہ اپنی ذات، اپنی صفات میں یکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کی ذات اور صفات میں کسی بھی قسم کی مشابہت نہیں، نقص نہیں، بلکہ وہ صفات کمال کا مالک ہے. اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بھی ہم اعتدال کی راہ پہ. ہم نہ یہودیوں کی طرح ہیں نہ عیسائیوں. ہم انبیاء اور رسولوں کے مسئلے میں بھی اعتدال کی راہ پر ہیں. ہماری امت اسلامیہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں درمیان میں ہے، نہ افراد کا شکار ہے نہ تفریط کا شکار ہے. اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا، بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا، اور بعض پر برے برے الزام لگائے. یہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا، ایوب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے ساتھ بدکاری کی، نعوذ باللہ. یعنی انبیاء، بعض انبیاء کو جو ہے وہ مختلف عیوب سے موصوف کیا، بعض کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے، احادیث میں ان کو ذکر کیا گیا. ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے جو ہے وہ کوتاہی کی. انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، بعض پر الزام لگائے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی فلاں نبی نے، اور بعض نے ان کی اتباع سے انکار کر دیا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے ان کے مقابلے میں غلو کیا. بعض انبیاء کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. جیسے انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. لیکن ہمارے امت اسلامیہ کے اندر، ہمارے عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ان کا مقام دیا جس کے مستحق تھے. ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. ہم کسی ایک رسول میں فرق نہیں کرتے، ہم کسی ایک میں فرق نہیں کرتے. ہمارے ہاں سب انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کے نبی ہونے پر، ان کے سچا ہونے پر، ان کے امانت دار ہونے پر ایمان اور یقین. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے، کسی کی شان کو بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے. یہ ہمارا اعتدال ہے، یہ ہماری وسطیت ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ ہم جب انبیاء کے مسائل کو پڑھیں گے، ہم ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ نہیں کریں گے جو ان کی شان کے لائق نہیں. ہم ان کو اس قدر نہیں بڑھا دیں گے کہ ہم ان کو ایسی صفات سے موصوف کر دیں جو اللہ کی ذات کے ہی لائق ہے. شریعت اور شریعت سازی میں ہم معتدل ہیں، ہم اعتدال کی راہ پہ ہیں، ہم وسطیت پہ ہیں. امت مسلمہ یہود و نصارہ کے درمیان میں یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ موسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی بنا کے بھیجے، یا ہماری شریعت کے علاوہ کسی اور کو شریعت دے کر بھیجے. نہ اللہ منسوخ کر سکتا ہے نہ ناسخ کر سکتا ہے.
انہوں نے کہا نہ کوئی چیز منسوخ ہو سکتی ہے نہ کوئی ناسخ آ سکتی ہے۔ اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو شریعت سازی کا حق دے دیا، انہوں نے کہا پادری چاہے حلال کرے چاہے حرام کرے، جس کو پاس بلا کر مغفرت کے سرٹیفکیٹ دے کر اس سے پیسے لے کر معاف کر دیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور چرچ میں آ کر کنیسہ میں آ کر جو ہے وہ اپنے پادری کے سامنے جو 2-4 ہزار ڈالر دے کر اس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے معاف کر دیتا ہے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اور چیک دے دیتا ہے مغفرت کا، ٹھیک ہے جی آپ معاف ہیں۔ جو چیز چاہے حلال کر دے، جو چیز چاہے حرام کر دے، وہ کہتے ہیں سمینا واتانا، جیسے آج کل اہل بدعت کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے۔ ہمارے عقیدے کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم امت مومنین نے کہا تحلیل اور تحریم، حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے منسوخ کرے، جس کو چاہے ثابت رکھے، اور نسخ صرف وہی تک تھا، اس کے بعد کوئی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا فلاں چیز منسوخ ہے فلاں چیز ناسخ ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ناسخ ہوا وہ ناسخ ہے، جو منسوخ ہے وہ منسوخ ہے، اس کے علاوہ وہ اور منسوخ نہیں ہو سکتا۔ عبادت پہ ہم اعتدال کی راہ پہ ہیں، ہم وسطیت کی راہ پہ، یہ آخری ہمارا پوائنٹ ہے۔ عبادت کے اندر ہم اعتدال پہ ہیں، نہ تو ہم نے یہودیوں کی طرح باوجود جاننے کے عمل نہ کیا، یعنی یہودیوں نے جاننے کے باوجود عمل نہ کیا، اللہ نے ان کو المغضوب علیہم کہا قرآن کریم کے اندر، اور عیسائیوں نے جہالت کی بنیاد پہ عمل کیا، سیکھا نہیں لیکن عمل کیا جیسے دل میں آیا۔ جیسے آج کل بہت سارے ہمارے جو مبالغہ کرنے والے صوفیاء ہیں، اہل بدعت ہیں بہت سارے، جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں غلط کہاں ہے جی، آپ کون ہوتے روکنے والے، غلط کہاں ہے میں تو کروں گا۔ تو لہٰذا ہم ایسا نہیں کرتے، نہ تو ہم یہودیوں کی طرح بغیر جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے جیسے المغضوب علیہم اللہ نے ان کو کہا، نہ عیسائیوں کی طرح جہالت کی بنیاد پہ عمل کرتے، بلکہ پہلے سیکھتے ہیں پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعم اللہ علیہم جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس امت کے جو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، جہالت کی بنیاد پہ عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا انہوں نے جو اہل ایمان ہیں انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ عمل کیا، خواہشات اور بدعات کی اتباع نہیں کی بلکہ رسول کریم کی اتباع اور اقتداء کی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا جس میں ہم نے عقیدے کی چند خصوصیات اور صفات پڑھی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں آپ سوال کر لیں چونکہ ہماری دوسری کلاس شروع ہو چکی ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔